جس وقت اس بیت اللہ زمین پر نمایاں نہیں تھا بلکہ زمین میں اس کی بنیادیں چھپی ہوئی تھی، چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس بیت اللہ کو پورے کو انہوں نے ڈھا دیا تھا، اور ڈھا کے انہوں نے جو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق جو بنیاد ابراہیمی تھی اس بنیاد ابراہیمی کے مطابق تعمیر کی، کہ جس کے اندر وہ جو حتیم کا علاقہ وہ پورا کا پورا اندر سمیٹ دیا گیا تھا، کیونکہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ تمنا کرتے تھے کاش اگر میری قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنے جد امجد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر بیت اللہ کو قائم کرتا، کیونکہ ان کے زمانے میں بیت اللہ کے اندر حتیم کا حصہ شامل تھا، اور ان کے زمانے میں دروازہ اس کا بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا، جو چاہے آسانی سے آتا تھا، جو چاہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا تھا۔ تو گیا کی ترتیب تھی، آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں ایسے کر دوں، لیکن یہ کہتے تھے عائشہ تیری قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر گرا دیا، یہ کیسا رسول آیا اللہ کا گھر گرا دیا، تو یہ وویلا کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے اور لوگ بات سمجھیں گے نہیں، نتیجہ یہ کہ اسلام کے خلاف ایک ان کو سازش کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے کہا کہ میں کرتا نہیں ہوں، لیکن جی میرا یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، جیسے میرے باپ ابراہیم نے بنیادیں کھڑی کی تھی ویسے کرو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بات آپ کی تھی، جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے اندر خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ نے سوچا کہ میں رسول اللہ کی خواہش پوری کر دوں۔ آپ نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیت اللہ کو گرا دیا، اور گرا کر اس کی بنیادیں حتیم تک پوری کی، اور جو ہے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ اونچا لگا ہوا تھا، اور اونچا اس لیے لگایا ہوا تھا کہ مشرکین مکہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے داخل کرتے تھے، جس کو چاہے نہیں آنے دیتے تھے۔ اب اگر نیچے ہوتا تو ہر آدمی کو موقع مل جاتا گھسنے کا، اب قد آدم اتنا اونچا دروازہ تو کوئی اگر اوپر چڑھے گا بھی تو چڑھنے کے لیے اس کو ایک محنت کی ضرورت ہے، اس محنت کرنے تک اس کو سیکورٹی والے روک لیتے، ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس لیے اونچا کیا تھا۔ اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساتھ اس کا دروازہ لگا دیا، لیکن بات وہی ہوئی کہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اوہو عبداللہ بن زبیر اللہ کا گھر گرا دیا، یہ کیا کیا؟ یہ سنا تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے حملہ کر دیا، فوج کشی کی کہ اللہ کا گھر گرا دیا، تو دشمنوں کو موقع مل گیا، دیکھا یہ کیسا خلیفہ مسلمین، انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ کی خواہش تھی، رسول اللہ چاہتے تھے کہ ایسا کریں، کہا کہ پھر انہوں نے کیا کیوں نہیں؟ کہا انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ قوم فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، تو واہ واہ جو کام رسول اللہ نے کیا نہیں اور آپ کرنے چل دیے ہے۔ اب دیکھیں، اب سمجھ سکتے ہیں کیسا پروپیگنڈا، یہاں تک کہ بمباری ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو حجاج بن یوسف جب قابض ہوا اسے پھر گرا کے اسی طرح کر دیا جیسے رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں جیسے تھا یہ ٹھیک ہے، اسے حتیم کا حصہ باہر کر دیا اور دروازے پھر اونچا کر دیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین بنے، ان کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جب مدینہ کے جو فقی تھے، مجتہد اعظم تھے، ان سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کو جو ہے وہ رسول اللہ کی خواہش کے مطابق جو ترتیب تھی جو عبداللہ بن زبیر نے کی تھی اس کے مطابق میں اس کی تعمیر کر دوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہیں، جس طرح تعمیر ہوگی اسی طرح رہنے دو، اس لیے کہ یہ تم لوگوں نے بیت اللہ کو، حکمرانوں نے بیت اللہ کو کھلونا بنا رکھا ہے، اپنی سیاست چمکانے کے اس کو کھلونا بنائیں گے، تیرے بعد والا آ کے تیری باقیات کو ختم کر کے وہ پھر پہلی ترتیب پہ لائے گا، اس کے بعد والا پھر اللہ کے گھر کو گرا کے ترتیب پہ لائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کا گھر تمہارے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے گا، بس چھوڑ دو اس کو جس حال میں ہے، اسی طریقے سے اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں۔ امام مالک اس زوردار فتوی کا احسان ہے امت پر کہ بیت اللہ کو پھر کسی بادشاہ نے ہاتھ نہیں لگایا، اور اسی ترتیب پر بیت اللہ چلتا رہا، اور آج تک اسی ترتیب پر۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان اور ایسی شاندار نعمت ہے انسانوں کے لیے کہ یہ تعمیر جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی، یہ تعمیر جو گویا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے یہ بنیادوں پر نہیں تھی، یہ تعمیر بھی اصل میں ایک تکوینی نعمت ثابت ہوئی لوگوں کے لیے۔ وہ اس طرح
اس لیے کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ہر ایک حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اس کی تعبیر میں حتیم کا حصہ باہر رکھ دیا، اور جو کہ اصل میں حقیقت میں بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عام غریب آدمی بھی حتیم کے حصے میں داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اللہ نے عام لوگوں کو یہ موقع عطا کرنا تھا کہ حتیم کے اندر داخل ہو کر اگر 2 رکعت پڑھ لے گا تو گویا کہ اس کو موقع مل گیا کہ اللہ کے گھر کے اندر کے انوارات لے کر وہاں سے نکل رہا ہے۔ لہذا آج حتیم کے اندر جانے کا لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، کوئی سیکورٹی لگی ہو تو کوئی فلان کے اندر چلا جاتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے آ جاتا ہے۔ اور ایک وقت میں تو عام اجازت تھی، لوگ اس کے اندر نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب میں نے سنا ہے کہ کچھ پابندی ہے، سیکورٹی کی وجہ سے کوئی پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ وہ حصہ اللہ نے تکوینی طور پہ باہر رکھا، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے ایک بہت عظیم الشان نعمت بنا دیا۔ تو یہ بیت اللہ کی نعمت جو ہے، یہ حقیقت میں اللہ نے اپنی ذات کی تجلی کا ایک آئینہ بنا دیا ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو سجدہ کر لیا۔